بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک کورس تجوید کا 11واں سبق ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورہ ہمزہ۔ یہ سورت نمبر 104 ہے۔ اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور رو در رو تانا دینے والا ہو، جو بہت حرص کی وجہ سے مال جمع کرتا ہو اور اس کی محبت اور اس پر فخر کے سبب اس کو بار بار گنتا ہو۔ اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا، یعنی مال کی محبت میں ایسا انہماک رکھتا ہو جیسے وہ اس کا معتقد ہے کہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ یوں ہی رہے گا، حالانکہ یہ مال اس کے پاس ہرگز نہیں رہے گا۔ آگے اس ویل یعنی خرابی کی تفصیل ہے کہ واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے۔ آگ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنے اس آگ کے سخت اور ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ایسی ہے جو بدن کو لگتی ہی دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے۔ اس کے مارے مسائل یہ ہے کہ اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ وہ 3 گناہ یہ ہیں: ہمزہ، لمزہ، جمع مال۔ ہمزہ اور لمزہ چند معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمزہ کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اور لمزہ کے معنی آمنا سامنا کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وعیدیں قرآن و حدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتعال میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی۔ جو اس میں مشغول ہو تو بڑھتا چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس لیے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ بخلاف آمنا سامنے کہنے کے، وہاں دوسرا بھی مدافعت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے گناہ میں امداد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنی سنائی پیش کر سکے۔ اور ایک حدیث سے لمزہ زیادہ شدید ہے، کسی کے روبرو اس کو برا کہنا اس کی توہین و تذلیل بھی ہے اور اس کے ایذا بھی اشد ہے، اسی اعتبار سے اس کا عذاب بھی اشد ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم اس صورت کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، غور سے سارے حضرات سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
الذي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورہ ھمزہ مکی ہے، اس کے اندر 7 آیات ہیں، اس کے اندر 9 آیات ہیں۔ تعوذ تسمیہ کی وہی طریقہ ہے جو پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ ویل لکل ھمزۃ لمزہ، ویل واو یا زبر وہی ہوگا اور لام پیش لل ہوگا، کیونکہ دوسری لام پر شد ہے، تو جس لام پر شد ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلی والی لام کو دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لکلی کے اندر کاف بریک ہوگی، ھمزہ ہاں آنکھوں والی ہاں ہے، گرج کے پڑھنی ہے۔ زا ھمزہ کے اندر زا ہے، زا سختی والی زا، زا زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے پیچھے لگانی۔ ھمزہ تل لمزہ، اگر یہ بھی پھر زا ہے، یہ بھی سختی سے پڑھیں گے۔ لمزہ اگر وقف کریں گے تو آخر میں تا جو ہے یہ تا ہا بن جائے گی، تا کے نقطے گر جائیں گے، تا ہا بن جائے گی۔ تو اگر ملا کے پڑھیں گے تو لمزہ تین الذی، چھوٹا سا نون ہے، اس نون کو پڑھتے ہوئے آگے لمزہ تین الذی پڑھیں گے، لیکن اگر وقف کریں گے پھر نون کو ادا نہیں کریں گے، لمزہ پڑھیں گے اور آگے الذی پڑھیں گے۔ ویل لکل ھمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددا، الذی لام بریک جمع عین پر زبر ہے، جمع ان کو سی کر کے نکالیں گے، مالا وہ نہ ہوگا، وعددا عین گرے کے درمیان سے، ددا آخر میں پھر ہا کی آواز نکالیں گے، ہاں الٹا پیش ہوا ہے، جب واقف کریں گے تو الٹا پیش گر جائے گی۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلد، یحسب ہا بریک سین سٹی کی آواز، انما ان بغنا مالہ، اس کو لمبا کریں گے، اس پر مد بھی ہے، اس پر کھڑی زبر بھی ہے، اخلد خواہ موٹی، لدہ آمی ہا کی آواز، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، کاف بریک لینبذن، غنہ یم بے غنہ، اور چھوٹی سی میم بھی ہے، اس کو میم کی آواز نکالیں گے، لینبذن، زال نرمی والی، نون پہ غنہ ہوگا، فی الحطمہ ہا بریک طوا موٹی طوا، حطمہ آخر میں پھر ہا کی آواز، تا سے جب وقف کریں گے تو تا ہا بن جائے گی، نقطے گر جائیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ پر مد ہے تو اس لمبا کریں اس کو، ادرا دال موٹی، دال پہ کلکلا ہوگا، را موٹی ہوگی، کاف بریک ہوگی، مل حطمہ وا موٹی ہوگی، آخر میں پھر ہا کی آواز، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، را موٹی ہوگی، لفظ اللہ کی لام موٹی ہوگی، ہل موقدہ قاف موٹی ہوگی، آخر میں پھر ہا کی آواز نکلے گی، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع قاف موٹی ہوگی، علی الافئدہ آخر میں پھر ہا کی آواز نکلے گی، التی تطلع علی الافئدہ، التی بتا یا زتی ہے تو اس لمبا کرنے اس کو، انہا علیہم مؤصدہ، ان دونوں کا ہا گرجنے والی، دونوں کو والی ہا، علیہم عین گلے کے درمیان سے، ہم مؤصدہ، ہم دونوں ہوگا، مؤصدہ مو صدہ نہیں، میم حمزہ پیش مو ہوگا، حمزہ لکھا ہوا ہے، حمزہ پر جزم ہے، اس سے جب اس کو جوڑ کریں گے تو میم حمزہ پیش مو ہوگا، وہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، سواد موٹی ہوگی، آخر میں پھر ہا کی آواز، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، عمد ہونا ہوگا، ممددہ آخر میں ہا کی آواز، فی عمد ممددہ، استعمال فرمائیں،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.